باپ بیمار ہو گیا ہے, دوائی نہیں لے کے دینی, ٹھیک ہے, کوشش یہ کرنی ہے کہ اس دفعہ میڈیسن دوسرا بھائی لے کے دے دے, کوشش یہ کرنی ہے کہ ذرا اس دفعہ کام چل ہی جائے, لیکن جس دن وہ فوت ہوتا ہے 40ویں پہ 10 لاکھ روپیہ لگا رہے ہیں. کیسا دوہرا معیار ہے. یہ 40واں آپ پہ فرض تھا, واجب تھا, یہ سنت ہے, یہ تو رواج ہے. ایک رسم جو ہے وہ ہمارا رزق کھا رہی ہے. اور پھر آپ اندازہ لگائیں جہالت ہمارے اہل سنت کے ہیں, ہمیں ان چیزوں کا دکھ زیادہ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ جہالت صرف ہمارے ہاں رہ گئی, اہل سنت کے ہاں رہ گئی. یار یہ کوئی بات ہے؟ ایک بچہ فوت ہوا ہے, مثال کے طور پہ اس کی عمر ابھی 12 سال سے کم ہے, اس کے بھی کل ہو رہے ہیں, اس کا بھی 40واں ہو رہا ہے. بھائی کون لوگ ہو تم؟ کس نبی کا کلمہ پڑھ رکھا ہے تم لوگوں نے؟ کس شے کا 40واں اس کا, کس شے کے کل اس کے کروا رہے ہیں آپ؟ بھائی ہمارے جتنا بڑا بندہ, کوئی میرے جیسا گناہگار آدمی فوت ہوتا ہے تو چلو اس کے لیے پیچھے سے آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی ہے, اس کی مغفرت کے لیے دعا, چلو سمجھ میں آتا ہے. ایک ایسا بچہ جس کے گناہ لکھنے کی ابھی فرشتوں کو اجازت ہی نہیں ملی, اس کے لیے 5 لاکھ روپیہ خرچہ ہو رہا ہے, اس کے لیے یار 50,000 روپیہ بھی خرچہ کیا تو کیوں کیا؟ حق بنتا ہے. ہم دیکھتے ہی نہیں ہمارا مال کس طرف خرچ ہو رہا ہے. اس سے بہتر تھا آج کے زمانے میں. اور یاد رکھیے ایک چیز یاد رکھیے, اب یہ مسئلہ آ ہی گیا ہے تو میں اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت کر دوں قرآن کی برکت سے. چلو یہ آج موضوع میں آ گیا. یاد رکھیے کہ وہ جو ہم شادی پہ ختم پہ جو ہم کھانا کھلاتے ہیں, اور اس ختم پہ جو کھانا کھلایا جاتا ہے وہ بنیادی طور پہ مسافروں کا حق ہے یا وہ مساکین کا حق ہے, مسکین آدمی کا حق ہے. چنگا مچھنو تا دے کے نا تے چٹے کپڑے پا کے بندہ بیٹھا ہوندا کرسی تے, ایک بوٹی گھٹ آ جائے تو پتہ کی کہندا ہے, اوے بڈھے نے تھوڑا کمایا, کوئی 4 بوٹیاں ول پا لو. ہیں جی, وہ کہنے کا مقصد ہے بھی کسی ہور نو جاوے نہ جاوے میری پلیٹ وچ کھے پاؤ. بات کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ یعنی یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ وہ مہمانوں کا حق تھا, تیرا وہ حق بھی نہیں ہے. وہ مسکینوں کا حق تھا, تیرا وہ حق بھی نہیں ہے. ایک تو تیرا حق نہیں ہے, کھا رہا ہے, اوپر سے غرار ہے, ساتھ ان کو دھمکیاں لگا رہا ہے. ہیں جی, اچھا ہوتا کیا ہے, ان باتوں سے بچنے کے لیے بچے اپنے باپ کو صحیح طرح سے دفنا نہیں سکتے بیچارے, بھاگ کے نائی کے اوپر چڑھ جاتے ہیں کہ یار کہیں کوئی نمک اونچا نیچا نہ رہ جائے, خاندان میں باتیں ہونی. ہیں جی, ادھار پیسے لے کے 4 کلو گوشت زیادہ ڈلواتے ہیں, خاندان میں کوئی بندہ بات ہی نہ کر دے. میت کا غم بھول گیا قبر پہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گھر والے اتنی دیر تو رکے کہ اونٹ ذبح کر کے بانٹا جا سکے, وہ سب بھول گیا. اور بھائی رشتہ داروں کو اگر بیٹا نظر نہ آیا تو انہوں نے کہنا کہ اے لے آ جو ویکھ لو انہاں دے منہ, تسی روٹی نہیں پوچھدے پے سانوں. آ وہ پتر نوں پیو دی قبر بھول جاندی ہے, رشتہ داراں دیاں گلاں تانے تے مینے پیچھے وہ سارا کچھ چھڈ کے آیا ہوں. یہ دکھ کی باتیں یہ میرے معاشرے میں چل رہا ہے. حق تھا کہ آپ اس کے جن کے گھر میں غم ہے, جن کے گھر کے اندر سوگ چل رہا ہے, وہاں آ کے آپ متنجن کا مطالبہ کر رہے ہیں, وہاں آ کے آپ طرح طرح کے ملذذ کھانوں کا جو ہے وہ مطالبہ کر رہے ہیں. یہ کون سی بات ہوئی بھائی؟ سادہ سا کام کرو, اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو ان سے کہہ دیں کہ بھائی ہم اس دفعہ ہم جو ہے وہ کل نہیں کروا رہے, ہمارے حالات ٹھیک نہیں. گھر میں بیٹھو 4 جی اور بیٹھ کے دعا منگواؤ, اللہ اللہ خیر صلی اللہ, اللہ بخشے گا اس کو. اتنے بندے اکٹھے کر لیے جن کا حق ہی نہیں ہے, ان کو کھلا کے کون سا ثواب آپ نے لے لیا بھائی؟ کوئی ثواب نہیں. ٹھیک ہے, تو ادھار اٹھا کے یار خدا کے بندو اہل سنت کو بدنام نہ کرو. یہ بڑا ہی پیارا مسلک ہے, یہ تو رسول اللہ کی محبت والا مسلک ہے. اور یہ سارے کے سارے جرم جو ہیں, یہ ساری رسم رواج آ جا کے کس کے کھاتے میں جاتی ہیں؟ سنی ہوتے ہی ایسے ہیں. بدنامی سنیوں کی, ہماری اہل سنت کی بدنامی ہو جاتی. لوگ اپنے چسکے پورے کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر اوپر سے دیکھیے میت فوت ہو گیا بندہ, 40 دن جی روٹی جانی. اب 40 دن روٹی کے لیے کون سا بندہ ڈھونڈیں بھائی؟ محلے میں تو کبھی اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ کسی غریب کے دیکھیں, کسی سے پوچھیں کہ یار کس کے حالات کیسے چل رہے ہیں, کون سا گھر ہے جو عید کے علاوہ گوشت نہیں کھا سکتے, کوئی ایسا بچہ ہو جن کے عید پہ بھی نئے کپڑے نہیں بنتے, روٹی کی بجائے ان کو پیسے دے دیں. کوئی سوچ نہیں, ایک رسم چلی آ رہی ہے, بھیڑ چال ہے, جیسے پچھلے چل رہے تھے ویسے ہی اگلے چل رہے ہیں. اور آ جا کے مسکین کون نظر آتا ہے؟ محلے کی مسجد کا مولوی, قاری صاحب نو جا کے 40 دنوں کی روٹی پہنچا رہے ہیں. اور میں کئی مرتبہ ہاتھ جوڑیا, خدا دے بندے مینوں نہیں لگتا, مینوں تہاڈی مسجد دی انتظامیہ الحمدللہ مینوں ٹھیک ٹھاک میرا خیال کر دی, مینوں لگتا ہی نہیں. مینوں کیوں آ کے اچھا نہ رکھیے تو کہن گے جی قاری نخرے کردا.
حیرت کی بات یہ ہے کہ تمہیں کوئی غریب بھی نظر نہیں آتا. اچھا چلو ٹھیک ہے، میں مان لیتا ہوں ایک لمحے کے لیے آپ کے پورے محلے میں غریب نہیں ہے. یہ 40 دن روٹی بھیجنا یہ واجب ہے، یہ فرض ہے، کہاں سے نکالا ہے تم نے؟ یہ اللہ کا دین ہے. اور اتوں کی آدھے نے 7 سالن کے پتہ نہیں اس طرح کا کر گئے. ہاں جی 7 سبزیاں، پھپھڑا بھی وچے، کلیجی بھی وچے، اوجری بھی وچے، ہر شے پکا کے نا جی متنجن ایک بنا کے سالنا دا وہ پہلے دن جی اے دینا جی. پتہ نہیں کہڑے ہندو تو آئی ہے رسم. ہاں جی وہ خدا دے بندے ہو، اللہ دے دین نو مذاق بنا کے رکھ دیتا. یہ کیا بات ہوئی؟ کس نے تمہیں یہ سکھایا؟ اچھا کل 1-2 ہفتے پہلے نا ایک فوتگی ہو گئی، بچہ کھانا دینے کے لیے آیا، مجھ سے کہنے لگا جی وہ گھر والوں نے کہا کہ ایک روٹی ایک سائڈ سے کچی رکھنی ہے. یہ ضروری ہوتا ہے؟ میں حیران ہوتا ہوں لوگوں کے نظریات سے. ٹھیک ہے اچھا 40 دن پورے ہو گئے نے نا تے پانڈے بھی مولوی دے گھر. ہاں جی وہ کی ہے جی اے روح ودیا کیتی. میں آخیا فرشتے کو تویر گئی ہونی. ہاں جی تسی دھکا لایا 40 دن تے تاں ودیا ہوئی. بھائی وہ چلی گئی، اللہ نے اس کا فیصلہ بھی کر دیا. تم رسم و رواجوں کے پیچھے ایسے پڑے ہو کہ تم نکلا ہی نہیں جا رہا تم سے. یعنی یہ اللہ نے اسرائیل علیہ السلام کی بجائے اب تمہارے ذمہ لگا دیا 40 دنوں بعد روح تساں ودیا کرنی. بندہ میں ٹورتا ہے، روح اتنے رہ جانی ہے، انہوں تسی ودیا کرنا. جی تواڈے کول ہے سی تو تسی اتنے پئی میت دے وچ پا دیندے نا، وہ بھانڈے نہیں رکھنے. اچھا پھر وہ اس کے جو کپڑے ہیں وہ اتار لیے ہیں اگر صحیح سلامت اتر گئے. اچھا چلو وہ جو پہنے ہوئے ہیں وہ تو خیر وہ کون پہنے گا بھائی، وہ تو پہنتے ہی نہیں ہے نا، کوئی ڈر لگتا ہے، بڑا خوف آتا ہے. رواج ہے نا، شریعت نہیں ہے. شریعت کہتی ہے اگر صحیح سلامت جسم میں کپڑے اتارے جا سکتے ہیں اتارو، دل کرتا ہے پہنو، نہیں کرتا تو کسی غریب کو دے دو. جو اس کے پرانے کپڑے پہنے پڑے ہوئے ہیں دل کرتا ہے تو پہنو، ورنہ کسی غریب کو دو، ان کو ضائع نہ کرو. ٹویا کھٹ دینے اندر بھائی سٹ دینے، کپڑے بھی نال ہی دفن کر دینے. لیکن مینوں ایک گل دی سمجھ نہیں آئی. ابو دے کپڑے پرانے مولوی صاحب، جتی پرانی مسیتے دے ہو جی. ہاں جی فلانی شے پرانی مسیتے، راڈو لا کے کیوں ہاتھ چ رکھ لیں؟ ہاتھ جڑی گھڑی پائی ہوندی ہے راڈو مہنگے برانڈ دی، وہ آپ دے ہاتھ چ پا لیں. آئی فون ابو دا آپ دے کول رکھ لیں. گڈی دی چابی بھی ابو دی آپ دے کول. یہ ڈر تمہیں صرف کپڑے تو ہی لگتا؟ ٹھیک ہے وہ دیکھنا مولوی نے یار. اللہ اکبر. بہرحال گرامی قدر بات یہ ہے کہ یہ اس معاشرے کا ایک دکھ ہے. نہیں ایسا ہونا چاہیے. یہ اللہ کا دین نہیں ہے. اللہ کا دین بڑا خوبصورت ہے. بیٹا پہنے نا اپنے باپ کے کپڑے اور 5 وقت کی نماز پڑھے اور رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب کہے تو باپ اس کا خوش ہوگا کہ نہیں؟ قبر میں پیسے پھوکی جانے، رشتہ دار آئے نے، ختم پڑھن آئے نے، مردہ بخشوان آئے نے، اللہ دے فرض چھڈی بیٹھے. ہاں جی او بھائی ختم دا ٹائم اجے لیٹ ہے، نماز دا ٹائم ہے، نماز پڑھ لو. کوئی سگرٹ پھونک رہا ہے، کوئی حکا پی رہا ہے، وہ گپاں مار رہا نے. کدھر آئے ہو؟ بخشوان آئے ہیں. نماز تواڈے پیو نے پڑھنی؟ نماز پڑھتے نہیں بھائی. تم تو خود نہیں بخشے ہوئے تو تم اس کو کیا بخشواؤ گے؟ جس کو خود کو نماز کی توفیق نہیں ہے وہ آیا ہوا دوسرے بندے کو بخشوانے کے لیے. یہ بخشوانے کے لیے آیا جس کو خود کو نماز کی توفیق نہیں. تو اس کا مطلب کیا؟ پھر وہ کیوں آیا؟ وہ صرف منہ دکھانے آیا. ہم دھوکہ دیتے پھر ہم دھوکہ دے رہے ہیں بھائی. بخشوانے نہیں آتے ہم تو بس یہ دکھانے آتے ہیں کہ بھیا بندہ ویکھ لوے کہ میں آیا بس. ورنہ اگر فکر ہوتی نا مردے کی تو پہلی صف میں بندے کھڑے ہوتے آ کے. کہنا نہ پڑتا کیا اور نماز پڑھو آ کے. تازی تمہارے سامنے میت دفنائی ہے بھائی. تمہارے دل اتنے ہی پتھر کیے ہیں کہ تمہیں کہنا پڑے نماز پڑھو. وہ بات کی سمجھ آ رہی؟ یہ خیال کرو، یہ فکر کرو کہ تمہارا رزق جا کس طرف رہا ہے. دل میں یہ جذبہ پیدا کرو کہ ہمارا رزق اگر کھائیں تو اللہ کے نیک بندے کھائیں. ہمارا رزق اگر لگے تو اللہ کی مخلوق کے وجود کو، تن کو ڈھانپنے پہ لگے، ان کے پیٹ بھرنے پہ لگے، کسی کا آنسو پونچھنے پہ لگے، کسی کا دکھ بانٹنے پہ لگے، کسی کا درد کم کرنے پہ لگے. ہمارا رزق ہوا میں نہ اڑے، ہمارا رزق ہجڑوں پہ نہ جائے، ڈھول کی تھاپ پہ نہ جائے. ہمارا رزق جو ہے وہ قوال نہ لے کے جائیں. ہمارا رزق جو ہے وہ طوائفوں پہ نہ اڑے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں لگے. اور یہ جذبہ اس شدت کے ساتھ قائم دائم رہے کہ جب آپ پردہ کریں تو آپ کی اولاد بھی اسی راہ پہ چل رہی ہے. کدی کسی نے ویکھیا مہک ملک نو جا کے بازاراں چ منگ رہی؟ نہیں نہ ویکھیا. ہجڑا ہے نا وقت دا مشہور ہجڑا ہے.
ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਂਕਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੇਰਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਏ, ਐਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਖੜਕਾ ਕੇ ਕੁੰਡੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ کہ ਭਾئی مسجد کی خدمت کرو. وہ 5 روپے کا سکہ اچھال کے کہتے بھائی اگلی بار آنا ان کو نہیں ہے. رب کے گھر کا مقام ہم نے یہ رکھا ہے. کیا یہ ضروری نہیں تھا کہ آپ اپنی اولاد کے دل میں ڈالتے؟ اگر آپ کے دل میں بھی ہوتا تو جانا ہے، جا کے خدمت کرنی. اللہ کے گھر کو عزت کے ساتھ چلانا ہے. ہم نے خسرے عزت سے پالے اور رب کے گھر کو ہم نے منگتا بنا دی. کون لوگ ہیں ہم؟ کس طرف جا رہے ہیں ہم؟ کیسی سوچ ہے ہماری؟ کتنے لوگ ہیں جو اپنی اولادوں کی تربیت اس انداز سے کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں. پھر اسی طرح چلتا ہے نسل در نسل، اسی طرح کام چلتا جا رہا ہے. ہمیں سمجھ نہیں آتی. قربانی کے ٹائم پہ مسئلہ پوچھنے آ جاتے ہیں جی، اور پتنگ بازی کے ٹائم پہ ہزاروں لاکھوں کی ڈوریں منگوا لیتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا پیسہ کدھر جا رہا ہے، کس طرف جا رہا ہے. ہم کبھی نہیں سوچتے. میں اللہ کے قرآن پہ قربان جاؤں. ہمیں ایک ایک قدم پہ خرچ کرنے کا طریقہ بھی بتایا، راہ بھی بتایا. اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اللہ نے وہ بھی بتائی. کتنا آگے ملے گا اللہ نے وہ بھی بتایا. ادھر کیوں نہیں ہمارا دل آتا؟ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ. چھپا کے خرچ کرو، تم دکھا کے خرچ کرو، تم دن میں خرچ کرو، تم رات میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو. تمہارا اجر تمہارے رب کے پاس ہے. جڑا ہوائے اڑ گیا روپیہ، کسے ٹائم تمہیں امید ہوے ادھر کچھ ہونا ہے، اڑا دیتا. شیطان ایڈا ہی حاوی ہو گیا یار ساڈے تے. اللہ نے تو وعدہ دیتا ہے آنا ہے. اللہ فرماندا ہے کہ اگر تساں میری راہ ایک خرچ کرو گے نا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، جو میری راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے دانہ، گندم کا ایک دانہ آپ بو کے آتے ہیں نا، انبتت 7 سنابل، اللہ فرماتا ہے 7 بالیاں اس سے نکلیں. فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بالی پہ 100 دانہ میں لگاؤں. یعنی ایک دانہ بویا تو بدلے میں 700 نکلا. اللہ فرماتا ہے تم یہاں ایک میرے لیے خرچ کرو گے، میں قیامت والے دن 700 عطا کروں گا. پھر یہ نہیں فرمایا کہ بریک لگ گئی، نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس سے بھی بڑھا دے گا جس کے لیے چاہے. تو جہاں ہر شے کی گارنٹی ہے، جہاں ہر شے کے وعدے ہیں، وہاں ہم اتنے کمزور کیوں ہیں؟ رسموں پہ اڑا دیا، رواجوں پہ اڑا دیا، کنجروں پہ اڑا دیا، گویوں پہ اڑا دیا، قوالوں پہ اڑا دیا. اللہ کی باری آئی تو مسئلہ پوچھنے بھاگ پڑے. خرچ کرنے کی بھی توفیق نہ ہوئی، اور خرچ کیا بھی تو جیب میں سب سے چھوٹا نوٹ. یہ دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے. گرامی قدر احباب، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا جذبہ پیدا کریں. اللہ کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. وما علیہ.